نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور یہ امام شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، جن کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ کب پڑھی جاتی ہے؟ منگل کے دن۔ گزشتہ روز اسی کتاب کو پڑھا گیا تھا، اور آج ہے شاگرد کی کتاب، کتاب الفوائد۔ یہ طرح طرح کے فوائد سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ کسی فائدے کا تعلق تفسیر سے ہوگا، اور کسی کا عقیدہ سے ہوگا، کسی کا حدیث سے ہوگا، اور کوئی عام فائدہ ہوگا جس میں یاد دہانی کروائی جا رہی ہوگی آخرت کی تیاری کرنے کی۔ فی الحال جو فائدہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے گزشتہ درس سے شروع کیا تھا، اس کا تعلق کس سے ہے کہ آخرت میں دلچسپی لی جائے، آخرت کی تیاری کی جائے، اور دنیا سے اعراض کیا جائے۔ دنیا اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اتنی حاصل کریں کہ جس سے آپ کی آخرت کی تیاری پہ فرق نہ پڑے۔ چنانچہ امام صاحب نے اس موضوع پہ چند احادیث ذکر کی۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث ذکر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر میں کسی درخت کے سائے میں قیلولہ کرتا ہے، دوپہر کے وقت آرام کرتا ہے، گرمی کا موسم ہے، درخت کا سایہ دیکھ کر اس نے کہا کہ یہاں پہ کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا، درخت کو چھوڑ دیا۔ اس کا درخت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا یہی صورتحال میری ہے کہ میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گفتگو کون کر رہے ہیں؟ وہ جو تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے عقل مند ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی کو داخل کرے اور پھر باہر نکالے، تو آپ بتائیں اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا سمندر کے پانی میں سے؟ 1 قطرہ، 2 قطرے، 3 قطرے۔ ان 1-2 قطروں کی کیا حیثیت ہے سمندر کے وسیع و عریض پانی کے سامنے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا یہی صورتحال ہے کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں، یہ دونوں مثالیں کس نے بیان کی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، جو سب سے بہتر جاننے والے ہیں دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو۔ تو آپ کی ان باتوں کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد امام القیم کہتے ہیں کہ اب آپ کو بتاؤں گا کہ اس دنیا کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ رب العزت۔ چنانچہ وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 اور 25 ہمارے لیے لے کر آئے، 24 اور 25، اور وعدے کیا کہ دنیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ آج کا درس ہے، کہ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں، یعنی کہ دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کو اور اس کے فنا ہونے کو، اس کے زائل ہو جانے کو آپ بیان کریں ایک مثال کے ذریعے۔ فرمایا اور آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں، کما ان انزلنا، دنیاوی زندگی کی کیسی ہے؟ اس پانی کی طرح
جس کو ہم نے اتارا من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، تو اس کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، مل جل گئی کیا؟ نبات الارض، زمین سے اگنے والی چیزیں. ان کے پانی کے ذریعے زمین سے مختلف کھیتیاں اگیں، مختلف فصلیں اگیں. فاصبح حشیما تذروه الرياح، بعد میں کیا ہوا کہ وہ جو فصل اگی ہے اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ چورا چورا ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں. الریاح، ہوائیں، حشیمن، چورا چورا، تذروہ، اس کو اڑاتی پھرتی ہیں کون؟ ہوائیں. اچھا، یہ جب فصل پیدا ہوئی تھی تو کسان نے تو اس کے اوپر بڑی امیدیں لگا لی تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ چاول جو میں نے بوئے ہیں، یہ گندم جو میں نے بوئی ہے، اس کی فصل کاٹوں گا اور اس کا ایک حصہ اپنے گھر میں رکھوں گا، پورا سال ہم کھاتے رہیں گے، باقی جو ہے بیچوں گا، اس سے اپنا قرض اتاروں گا، اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروں گا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اس سے ایک کمرہ بناؤں گا، اس سے میں سائیکل خریدوں گا، اس سے میں بائک خریدوں گا، اس سے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کروں گا. اس کے تو بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے، اس سے تو بڑی امیدیں لگا لی تھی اس کے اوپر. لیکن کیا اس فصل نے اس کا ساتھ دیا؟ نہیں. یہی صورتحال دنیا کی زندگی کی ہے. دنیاوی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے. دنیاوی زندگی پہ انسان بڑی امیدیں لگا لیتا ہے، بڑے اس کے منصوبے ہیں، بڑے اس کے پروجیکٹ ہیں، لیکن کچھ لوگ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ابھی بالغ ہوئے ہوتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ جوانی کی عمر کو اچھی طرح پہنچتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ بڑھاپے کے قریب ہوتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں فوت ہو جاتے ہیں. رہتا کوئی بھی نہیں ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے چلے گئے، فوت ہو گئے. ہم نے کسی کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی. تو یہ ہے دنیا. دنیا کا خالق دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے وعدے کر رہا ہے اور ترغیب ہمیں یہ دے رہا ہے کہ اس میں دل نہ لگاؤ، دنیا کو ذریعہ بناؤ آخرت کمانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پہ اچھی طرح قدرت رکھنے والا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کسی کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کو ختم کر دے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں، یہاں کی رونق ہے، یہاں کی چمک دمک ہے. مال کی وجہ سے انسان دنیا میں دل لگا بیٹھتا ہے، مال کی محبت میں انسان رب کو ناراض کر دیتا ہے، مال کی محبت میں انسان نمازوں کو بھول جاتا ہے، کاروبار میں انسان تلاوت کو پیچھے کر دیتا ہے. اور یہی صورتحال بیٹوں کی ہے. بیٹوں کی وجہ سے لوگ کیا کچھ نہیں کر جاتے، صرف اس لیے کہ میرے بیٹوں کو زمین مل جائے. اپنے سگے بھائیوں کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں. کوئی اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، کالج میں رشوت لے رہا ہے، کس کی خاطر؟ اولاد کی خاطر. اور کوئی اولاد کی خاطر نمازوں کو پیچھے کیے ہوئے ہے، کمانے پہ اس کی توجہ ہے. تو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال جس میں آپ دل لگا بیٹھے، یہ بیٹے جن کے ساتھ دل لگا بیٹھے، جن پہ امیدیں لگا بیٹھے، المال والبنون، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں، یہاں کی چمک دمک ہے. یعنی کہ یہ ختم ہو جانے والے ہیں. دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور دنیا کی یہ نعمتیں، مال اور بیٹے بھی ختم ہو جانے والے ہیں.
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور نیک باقی رہنے والے اعمال، نیک باقی رہنے والے اعمال خیر زیادہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، وخیر اور زیادہ بہتر ہیں عملا امید لگانے کے لحاظ سے۔ امید کن پہ لگائیں؟ نیک اعمال پہ۔ نیک اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ مراد ہے تمام نیک اعمال، تمام نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں، ان کا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ تو نیک اعمال کا اجر باقی ہے، مستقبل میں ملے گا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ وہ اعمال کریں جن کا ثواب آپ کے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ آپ چلے جائیں گے، ثواب باقی رہنا چاہیے۔ آپ قبر میں ہوں، دنیا میں ایسے اعمال کر کے جائیں کہ قبر میں ثواب آتا رہے۔ وہ کون سے اعمال ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ صدقہ جاریہ، صدقہ نہیں، صدقہ ایک ہے کہ آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، کیا یہ صدقہ جاریہ ہے؟ نہیں، یہ ثواب کا بہت بڑا کام ہے لیکن صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ وہ جس سے لوگ مسلسل فائدہ اٹھاتے رہیں اور آپ کو مسلسل ثواب ملتا رہے، ثواب رکے نہیں۔ مسجد یہ صدقہ جاریہ ہے، جو مسجد آپ نے بنائی ہے، جس کے بنانے میں آپ نے حصہ لیا ہے، یہ کب تک رہے گی؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال۔ تو 400 سال آپ کو مسلسل اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس میں ہونے والی اذانوں پہ، اس میں پڑھی جانے والی نمازوں پہ، اس میں کی جانے والی تلاوتوں پہ، اس میں کیے جانے والے اذکار پہ، اس میں ہونے والے منعقد ہونے والے درس قرآن اور درس حدیث پہ، ان تمام امور پہ آپ کو مسلسل اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، یہ مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ او علم ينتفع به، یا آپ ایسا علم چھوڑ کے جائیں جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے۔ آپ نے 10 شاگرد تیار کیے، ان کو قرآن کی تلاوت سکھائی، یہ 10 آگے 10 کو پڑھائیں گے، کتنے ہو گئے؟ 100۔ وہ 100 10 کو پڑھائیں گے، کتنے ہو گئے؟ 1000۔ وہ 1000 10 کو پڑھائیں گے، کتنے ہو گئے؟ لاکھ۔ کام بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے ان کو تلاوت کرنا سکھائی تھی، وہ آگے سکھا رہے ہیں۔ آپ نے 10 آدمیوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا، وہ آگے 10 لوگوں کو سکھائیں گے، اپنی اولاد کو تو سکھائیں گے نا۔ اور ہو سکتا ہے کوئی شاگرد ایسا نکل آئے امام بخاری کی طرح۔ اب جو امام بخاری کے اساتذہ ہیں کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے امام بخاری کو علم دیا، احادیث دی، امام بخاری نے کتاب لکھ دی۔ اب یہ کتاب کب تک پڑھی جائے گی؟ قیامت تک۔ لوگ اس پہ کب تک عمل کرتے رہیں گے؟ قیامت تک۔ لوگ کب تک اس سے عقیدہ سیکھتے رہیں گے؟ قیامت تک۔ لوگ کب تک اس سے احکام و مسائل معلوم کرتے رہیں گے؟ قیامت تک۔ کتابیں جو آپ لکھتے ہیں یہ کون سا علم نافع؟ اگر اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی دینی کتاب لکھی جائے، توحید کے لیے لکھی جائے، شرک کی خباثت کو اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے لکھی جائے، تو جب تک دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، یہ کتابیں کب سے لکھی ہوئی ہیں، کب تک پڑھی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ کیا او علم ينتفع به، تو کیا یہ چیز، یہ سہولت جو ہے علم والی، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، یا ہم صرف مالی لحاظ سے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، علم کے لحاظ سے بھی۔ آپ کا جو بچہ ہے 2 سال کا، کوشش کریں نا کہ وہ بسم اللہ آپ سے سیکھے۔ وہ بسم اللہ زندگی میں پھر کتنی بار پڑھے گا؟ ہر کھانے سے پہلے پڑھے گا، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے گا، مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے گا، کہاں کہاں بسم اللہ پڑھے گا، کتنے سال پڑھے گا، ایک دن میں کتنی بار پڑھے گا۔ ثواب کس کو ملنا ہے؟ جس نے پہلی بار اسے بسم اللہ سکھائی تھی۔ کوشش کریں نا کہ آپ کا بیٹا لا الہ الا اللہ آپ سے سیکھے،
یہ میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ باپ سے. کس سے کہہ رہا ہوں؟ ماں سے. کس سے کہہ رہا ہوں؟ دادا جی سے. کس سے کہہ رہا ہوں؟ دادی جان سے. کس سے کہہ رہا ہوں؟ نانا سے، نانی سے. اپنے بیٹے کو آپ سکھائیں گے الحمدللہ کہنا، اپنے پوتے کو آپ سکھائیں، اپنے نواسے کو آپ سکھائیں. تو یہ کیا ہے؟ او علم ينتفع به، یہ وہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا. یہ ہے الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال. اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ او ولد صالح يدعو له، آپ نیک بیٹا یا بیٹی چھوڑ کر جائیں جو آپ کے لیے بعد میں دعائیں کرے. بیٹا آپ کا دعائیں کب کرے گا؟ بیٹی دعائیں کب کرے گی؟ جب آپ نے ان کو نمازی بنایا ہوگا، جب نماز پڑھنے کی عادت ڈالی ہوگی. اور اگر آپ ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ بیچارہ ابھی چھوٹا ہے، سردیوں میں آپ کے پاس بہانہ تھا کہ ابھی سردیاں ہیں، سردیوں میں مشکل ہے فجر کے ٹائم اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، باہر جائے گا بیچارے کو سردی نہ لگ جائے، زکام نہ لگ جائے. اور گرمیوں میں کیا بہانہ تھا جی؟ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، بیچارے کی نیند پوری نہیں ہوئی، اسکول کالج میں جانا ہوتا ہے. بہانے نہیں ختم ہوتے آپ کے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بچہ، اس کو آپ سردیوں میں اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، گرمیوں میں بھی اسکول کالج میں بھیجتے، تب آپ کو کوئی ترس نہیں آتا. نماز کی باری آتی ہے ترس آتا ہے. تو برل او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرے. تو یہ کیا ہے؟ الباقیات الصالحات. جناب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تھا الباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ باقی رہنے والے نیک اعمال. تو انہوں نے کیا مثال دی تھی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ یہ مثال ہے کہ یہ کلمات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ الباقیات الصالحات ہیں. یعنی کہ آپ کو الباقیات الصالحات کے میں نے دو مطلب بتائے ہیں نا. پہلا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں وہ باقی ہے، یعنی کہ اس کا جو ثواب آپ کو قیامت کے دن ملنا ہے، کیونکہ آپ نے وہ عمل جنت کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، دنیا کمانے کے لیے نہیں کیا تھا. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اب سورہ حدید آیت نمبر 20 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اعلموا، جان لو، یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے، اس بات پہ یقین رکھو. کیا بات ہے جی؟ کہ دنیاوی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کس کے سوا؟ کہ لعب، وہ کھیل ہے، ولہو، دل لگی کا سامان ہے، تماشا ہے. کیونکہ کھیل تماشے کو حد سے زیادہ اہمیت دینی مناسب ہے. اللہ نے کہہ دیا دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے. مطلب یہ ہے کہ کھیل تماشے کو اتنی اہمیت نہ دو کہ اس کی وجہ سے رب کو بھول جاؤ، مسجد کو بھول جاؤ، قرآن کو بھول جاؤ، اذکار کو بھول جاؤ، واجبات کو بھول جاؤ، حرام کا ارتکاب کر بیٹھو. وتفاخر بینکم، دنیاوی زندگی نمبر 1 کہا گیا کھیل ہے، نمبر 2 کہا گیا تماشا ہے، نمبر 3 کہا گیا وزینۃ، زیب و زینت ہے. دنیا کی چمک دمک ہے جو ختم ہونے والی ہے. وتفاخر بینکم، چوتھے نمبر پہ فرمایا دنیا کس چیز کا نام ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے کا نام ہے. ہماری برادری، ہماری کاسٹ، ہمارا قبیلہ وہ ہے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. ہم کون ہیں جی؟ ہم بنگالی ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا. ہم کون ہیں جی؟ ہم پنجابی ہیں جی، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا. ہم کون ہیں جی؟ ہم پٹھان ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا. ہم کون ہیں جی؟ ہم بلوچی، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا. ہم کون ہیں جی؟ ہم کشمیری، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور دنیاوی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنے کا نام ہے. یہ ہے جی مال، میرا مال فلاں آدمی سے زیادہ ہونا چاہیے،
میں اپنے بھائیوں سے پیچھے کیوں رہ گیا, میرے بھائی آگے نکل گیا. میاں بیوی دونوں پریشان رہتے ہیں, بیوی بھی خامد کو تنگ کرتی رہتی ہے, دیکھ تیرے بھائی کہاں نکل گیا, تو ہی پیچھے رہ گیا ہے. یا بیوی تانے دے گی, دیکھ میرے بھائیوں کو دیکھ, پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں ان سے سیکھ. تو سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, تجھے نمازوں کی پڑی ہوئی ہے, اولاد کے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو مال کمانے میں کیا لگا ہوا ہے؟ مقابلہ. والاولاد, اور اولاد لینے میں. یہ اولاد لینے کا مقابلہ تو خیر آج کل کم ہو گیا ہے, لیکن جب لوگ عقل مند تھے, کم از کم دنیا کے لحاظ سے عقل مند, تو وہ اولاد لینے میں بھی مقابلہ کیا کرتے تھے. میرے 10 بیٹے ہیں, وہ کہتا ہے میرے 12 بیٹے ہیں, میرے 15 بیٹے ہیں. آج کل مقابلہ لگا ہوا ہے کم اولاد لینے میں, بچے 2 ہی اچھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ شروع میں میاں بیوی ان سے کوئی اولاد کے موضوع پہ گفتگو کرے تو ان کو اچھی نہیں لگتی. مل جائے گی بس ٹھیک ہے, ابھی ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں, اولاد لینے کے دن نہیں ہیں, سیر سپاٹے کے دن ہیں, سیر و سیاحت کے دن ہیں, ہمیں کوئی جلدی نہیں اولاد لینے کی. اور ایک بیٹا مل جائے, ایک بیٹی مل جائے, پھر بھی عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں. جب سوال ہو دوسری اولاد لینے کے بارے میں, بھی آپ کا بیٹا 1 سال کا ہو گیا, 2 سال کا ہو گیا, تو ابھی تک دوسری بیٹی یا بیٹے کی امید نہیں ہوئی. تو ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو رب کو ناراض کر دینے والے ہوتے ہیں, اعراض والے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ پھر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس سے کہتے ہیں دعا کرو ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی, اس سے کہتے ہیں دعا کرو ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی. علاج کے لیے اس ڈاکٹر صاحب کے پاس, اس ڈاکٹر صاحب کے پاس, اس حکیم کے پاس, اس حکیم کے پاس. اور جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ پیروں کے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے بتا دیا دنیا کس چیز کا نام ہے. کتنی چیزیں بتائیں؟ یہ 5 چیزیں. دنیا نام ہے کھیلنے کا, تماشے کا, زیب و زینت کا, اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے کا, مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا نام ہے. دوڑ لگی ہوئی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اور یہ گفتگو کو مولوی صاحب نہیں کر رہے, یہ گفتگو اس دنیا کو بنانے والا, اس کا خالق اللہ رب العزت کر رہا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار. فرمایا یہ دنیا کس طرح ہے, اس کی مثال کیسے ہے؟ بارش کی طرح. اعجب الکفار نبات, غیث بارش کو کہتے ہیں. الکفار کا لفظ یہاں پہ آیا ہے. عام طور پہ قرآن میں کافر اور کفار کا لفظ آئے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلم, اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لانے والے. لیکن یہاں پہ کفار سے مراد کسان ہیں, کاشتکار, کھیتیوں کے مالک, کھیتیاں اگانے والے. کیونکہ کفار کافرہ سے ہے. کافرہ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے انکار کرنا, چھپانا. کافرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. اور زیادہ گہرائی میں جائیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. کسان وہ ہے جو بیج کو زمین میں چھپاتا ہے, اور کافر وہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے, حق کا انکار کرتا ہے, حق کو چھپاتا ہے, حق کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس کو چھپاتا ہے. اللہ تعالی کو مانتا نہیں ہے بلکہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور اس حقیقت کو چھپاتا ہے. اللہ ہے, اس حقیقت کو چھپاتا ہے. اللہ عبادت کے لائق ہے تنہا, اس حقیقت کو چھپاتا ہے. اور نبات سے مراد کیا ہے؟ وہی زمین سے اگنے والی چیزیں, فصلیں. فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال کیا؟ کمثل غیث, اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو, کاشتکاروں کو بڑی اچھی لگتی ہیں. یعنی کہ خوش ہوتا ہے فصل دیکھ دیکھ کر. صبح جب آتا ہے چکر لگاتا ہے, دل اس کا باغ باغ ہو جاتا ہے. میری محنت کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. اور لوگوں سے وعدے بھی کرتا ہے, تیرے پیسے میں بس مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد میری بڑی شاندار فصل ہو رہی ہے. ثم یہیج, پھر اس کی یہ فصل, پھر اس کی اگنے والی یہ چیزیں یہیج کیا ہو جاتی ہیں؟ خشک ہو جاتی ہیں.
پک جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، تو آپ دیکھتے ہیں اس کو زرد، یعنی کیا فصل کیا ہو چکی ہے؟ زرد، یعنی کہ بالکل تیار، پک چکی۔ ثم یکون حطاما، پھر کاٹنے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آندھی آتی ہے تو نیست و نابود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کسان نے بڑی امیدیں لگا لی تھی اس کے اوپر، کسان زندہ ہے اور فصل اس کی ختم ہو چکی، ایسے ہی ہے نا، جس کے اوپر امیدیں لگائی تھی ختم ہو چکی، فرمایا دنیاوی زندگی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ دل نہ لگاؤ، اس کو ذریعہ بناؤ آخرت کمانے کا۔ دنیا کماؤ کس لیے؟ کہ میں نے حلال کمانا ہے محنت کر کے، اور کماتے ہوئے بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، نہیں دینی، ہیرا پھیری نہیں کرنی، نمازوں کو نظر انداز نہیں کرنا کمانے کی خاطر، کماتے ہوئے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی۔ پھر جو کمایا ہے اس سے کیا کرنا ہے؟ اپنی بیگم کو کھلاؤں گا، اس کا واجب ادا کروں گا، اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ اولاد کو کھلاؤں گا، اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا، اس میں سے مسجد پہ خرچ کروں گا، اس میں سے یتیموں پہ لگاؤں گا، بیواؤں پہ لگاؤں گا، تاکہ میری جنت بن جائے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں اب کیا ہونا ہے؟ دنیاوی زندگی تو یہ ہے جی، آخرت میں اب کیا ہوگا پھر؟ فرمایا آخرت میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اور آخرت میں عذاب شدید، شدید عذاب ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے عظیم مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، اور اللہ کی رضوان اور خوشنودی حاصل ہوگی، یعنی کہ آپ یا ان میں سے بنیں گے یا ان میں سے بنیں گے۔ یہ رزلٹ آپ کو کیا ملنا ہے؟ عذاب شدید ملنا ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ملنی ہے؟ اس کا دار و مدار آپ کے ان اعمال اور اقوال پہ ہے جو دنیا میں آپ نے کیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا ساز و سامان۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ انسان کو دھوکہ دیتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتی۔ کیا دنیا نبی علیہ السلام کو دھوکہ دے سکی؟ نہیں دے سکی۔ صحابہ کرام کو دے سکی؟ نہیں دے سکی۔ یہ مجھے اور آپ کو دھوکہ دیتی ہے۔ دنیاوی زندگی ہمیں بھلا دیتی ہے کیا؟ رب کے قرآن کی تلاوت، بھلا دیتی ہے کیا؟ وقت پہ نمازیں ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، بھلا دیتی ہے ہمیں کیا؟ زکوٰۃ ادا کرنا، بھلا دیتی ہے ہمیں کیا؟ حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15، 14 اور 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بار بار کہہ رہا ہوں یہ نہیں بھولنا کہ یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ اس دنیا کو بنانے والا۔ اس سے بہتر اس کی حقیقت کو کون جانتا ہوگا؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہے؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، الشہوات شہوت ان کی جمع ہے، کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو دل کو اچھی لگتی ہیں، مرغوب چیزیں جو دل کو بڑی پیاری لگتی ہیں، جن چیزوں کی آپ کا دل خواہش رکھتا ہے۔ کس کی خواہش رکھتا ہے میرا دل؟ جی بہترین موبائل ہو میرے پاس، میرا دل خواہش رکھتا ہے میرا بہترین لباس ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین گھر ہو، میرے بچے بہترین کاروبار کرتے ہوں، بہترین جاب کرتے ہوں، تو یہ ہے شہوات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوش نما بنا دی گئی ہیں، آراستہ و پراستہ کر دی گئی ہیں، آراستہ و پراستہ کر دی گئی ہے کیا؟ حب الشہوات، ان مرغوب چیزوں کی محبت، ان نفسانی خواہشات کی محبت۔ یہ مزین کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ سعود آپ نے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ زمین پہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم نے زمین اور اہل زمین کے لیے کیا بنا دیا؟ زیب و زینت بنا دیا ہے. کیوں یا اللہ؟ فرمایا لنبلوہم، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کر سکیں. یہ اولاد میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے، یہ مال میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے، یہ موبائل اس سے میرے اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے کیسا استعمال کرتے ہیں ہم اس کا. یہ گاڑی، یہ بائک، یہ دیگر دنیا کی نعمتیں یہ میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہیں. لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کے امتحان لیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسانوں کو بھی فرشتوں کی طرح بنا دیتے. کیوں جی؟ فرشتے دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں؟ کوئی رغبت نہیں. سارے کے سارے پکے مومن اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امتحان لینا چاہا، اور پھر اللہ نے مہربانی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے دلوں میں توحید رکھی ہے، ایمان رکھا ہے. وہ تو ہم اپنی محنت سے کفر کو حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی محنت سے گناہوں کو حاصل کرتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محبت رکھ دی ہے. کس کی؟ ایمان کی، توحید کی، نیکیوں کی. پھر ہمارے والدین ہمیں ایسی سوسائٹی میں رکھتے ہیں، ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں، ایسے ماحول میں بھیجتے ہیں جہاں سے ہم برائی سیکھتے ہیں، شر سیکھتے ہیں، کفر سیکھتے ہیں. اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے مزید مہربانی یہ کی کہ اللہ نے ہمیں وارننگ دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے نبی بھیجے، یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرا. نبیوں کے وارث علماء کرام بھیجے. اللہ نے ہمیں وارننگ دینے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، فرمایا لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے ان مرغوب چیزوں کی محبت. کون سی مرغوب چیزیں؟ آگے وضاحت آ گئی. من بیانیہ ہے، من واضح کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہاں پہ مرغوب چیزوں سے مراد کون کون سی چیزیں ہیں. من النساء، عورتیں، عورتوں کی محبت مردوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. امتحان ہو رہا ہے کہ کیا صرف آپ اپنی بیگم کی طرف دیکھتے ہیں یا غیر عورتوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں؟ کیا صرف اپنی بیگم کو دوست بناتے ہیں یا دوسری لڑکیوں کو دوست بناتے ہیں؟ امتحان، آزمائش. اور کیا فرمایا تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، کوئی آزمائش نہیں چھوڑ کے جا رہا. میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اس حال میں کہ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ اور نقصان دہ فتنہ کیا ہے؟ عورتیں. لیکن اچھی عورت مل جائے بیگم کے طور پہ تو وہ نعمت ہے. فرمایا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الدنیا متاع، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ ساز و سامان ہے، ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا، زائل ہو جانے والا. اور ان فنا ہونے والی نعمتوں میں سے سب سے اچھی نعمت کیا ہے؟ فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. تو پھر کس کو حاصل کرنا ہے؟ نیک بیوی کو حاصل کرنا ہے. نیک کے ساتھ ساتھ مالدار ہے، اچھی بات ہے. نیک کے ساتھ ساتھ، نیک ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت ہے، اچھی بات ہے. نیک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے خاندان سے ہے یا ایسے خاندان سے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. لیکن پہلی چیز موجود نہیں ہے تو باقی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ نیک ہونا. والبنین، دوسرے نمبر پہ جن چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی وہ کیا ہے؟ بیٹے. بیٹوں کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا. اور کئی لوگ تو اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ وہ بیٹا لینے کے لیے اپنی بیگم کو کسی پیر صاحب کے پاس تنہائی میں بٹھاتے ہیں، چھوڑ آتے ہیں.
اور یہ پیر ان عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہے بیٹا لینے سے پہلے. بیٹا لینے سے پہلے ہی بیٹے کی خاطر کیا کیے جا رہے ہیں؟ گناہ. اور پھر بیٹا مل جانے کے بعد جو گناہ کیے جاتے ہیں. اولاد جس کو مل گئی ہے رب کو بھولا ہوا ہے, مسجد کو بھولا ہوا ہے. اولاد کو نماز پہ فوقیت و ترجیح دی جا رہی ہے, فرائض و واجبات پہ ترجیح دی جا رہی ہے, اولاد کی خاطر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. والقناطیر المقنطرہ, تیسرے نمبر پہ فرمایا کیا؟ جمع کیے ہوئے خزانے. القناطیر قنطار کی جمع خزانے, المقنطرہ جمع کیے ہوئے. من الذهب والفضة, سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے. یہ تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں, جن کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا کیا؟ والخیل المسومہ, نشان لگے ہوئے گھوڑے. آج کے زمانے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہترین گاڑی. والانعام, اور چوپائے, اونٹ, اونٹنیاں, گائے, بکریاں وغیرہ. والحرث, اور کھیتی. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے, ان سے دنیا میں آپ فائدہ اٹھائیں گے, پھر یہ ختم ہو جائیں گے, یہ باقی رہنے والی نہیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. وہ کیا اچھا ٹھکانہ؟ جنت. تو وہ یہاں دنیا میں نہیں ہے, وہ کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس. اللہ کے پاس ہے, اس کا مطلب ہے اس کو لینے کے لیے اللہ سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا, اللہ سے اچھے تعلقات قائم کرنے پڑیں گے, اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. قل, کہہ دیجئے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو, کہ آپ کہہ دیجئے, ان کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے. اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم, کیا میں تمہیں بتاؤں ان چیزوں کے بارے میں جو ان چیزوں سے بہتر ہیں. کن چیزوں سے؟ عورتیں, بیٹے, سونے چاندی کے خزانے, گھوڑے, چوپائے, کھیتی, جن میں تم نے دل لگا لیا ہے اور آخرت کو بھول گئے ہو. کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے, شرک سے بچتے رہے, اللہ سے ڈرتے رہے. ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات, ایسے باغات ہیں, تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. جنت کی نہریں آپ کو پتہ ہے, کوئی پانی کی نہر ہے, کوئی دودھ کی نہر ہے, کوئی شہد کی نہر ہے, کوئی شراب کی نہر ہے. نہریں دودھ کی, شہد کی. یہاں پہ خالص دودھ حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ نہریں بہ رہی ہیں. شہد حاصل کرنا بہت مشکل ہے, وہاں پہ نہریں بہ رہی ہیں. گویا کہ پیغام ہمیں یہ دیا گیا کہ اگر معیار یہ چیزیں ہیں تو پھر جنت میں پائی جانے والی یہ نعمتیں تمہاری دنیا کی نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں. ان کو ترجیح دو دنیا کے اوپر, اور پھر جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ان باغات میں, جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کون؟ یہ تقوی اختیار کرنے والے. وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ, ان کے لیے نمبر ایک تو باغات ہیں وہاں پہ, دوسرے نمبر پہ اور پاک کی ہوئی بیویاں. اور اگر یہ ایت پڑے گی عورت تو پھر ترجمہ کیا بن سکتا ہے؟ پاک مرد, پاک شوہر, پاک بیویاں. کسی سے پاک, گناہوں سے پاک, حسد سے پاک, کینے سے پاک, جو بری عادات دنیا میں عورتوں میں پائی جاتی ہیں ان سب سے پاک. اور نمبر دو, حیض وغیرہ کی گندگی سے پاک, اس قسم کی چیزوں سے بھی پاک.
ورضوان من اللہ. اور تیسرے نمبر پہ وہاں کیا ملے گا ان کو؟ نمبر 1 کیا کہا گیا؟ جنتیں، باغات. نمبر 2 پاک بیویاں. نمبر 3 ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالی کی طرف سے رضامندی، اللہ کا راضی ہو جانا، بندے پہ خوش ہو جانا، یہ اعلان کر دینا کہ میں تیرے اوپر راضی ہوں. اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 میں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کسی پہ راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ راضی ہو گیا، کوئی خطرہ ہے؟ اللہ راضی ہو گیا تو کون سی نعمت ہے جو نہیں ملنے والی؟ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے. یہ الفاظ آخر میں جو آئے، اللہ بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے، یہ خوشخبری بھی ہیں، وارننگ بھی ہیں. اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں تو خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، آپ کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، اللہ قدر کرے گا، یہ جنتیں دے گا آپ کو، یہ نعمتیں دے گا جن کا تذکرہ ہوا ہے. اور اگر آپ تقوی پہ نہیں ہیں، کفر پہ ہیں، شرک پہ ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، تو پھر یہ الفاظ وارننگ ہیں کہ اللہ آپ کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، انجام سے بچنا بہت مشکل ہوگا. وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ خوش ہو چکے ہیں کس پہ؟ دنیاوی زندگی پہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر ایک حقیر سا ساز و سامان، متاع یعنی کہ زائل ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا. یہ کیا؟ سورہ رات آیت نمبر 26 امام صاحب فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاعَدَ سُبْحَانَهُ أَعْظَمَ الْوَعِيدِ لِمَنْ رَضِيَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید دی ہے، بہت بڑی دھمکی دی ہے، بہت بڑی وارننگ دی ہے اس کو جو دنیاوی زندگی پہ راضی ہو جائے. یعنی کہ دنیاوی زندگی کو حاصل کر کے راضی ہے کہ بس یہی مجھے چاہیے تھا، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. جو دنیاوی زندگی پہ راضی ہو جائے وَاطْمَأَنَّ بِهَا، اور اس پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے. وَغَفَلَ عَنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہو جائے. وَلَمْ يَرْجُ لِقَاءَهُ، اور اس سے وہ ملاقات کی امید نہ رکھے، ان کے آخرت پہ اس کا یقین ہی نہیں ہے. فَقَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. جب اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے تو پھر ڈر نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، پھر کیا کرے گا انسان؟ گناہ. پھر کیا وہ نمازیں پڑھے گا؟ بالکل نہیں پڑھے گا. کیوں پڑھے گا وہ؟ تو آخرت پہ ایمان میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آخرت پہ ایمان، یہ ایمان ہمیں نیکیاں کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ ایمان ہمیں کئی گناہوں سے بچاتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی پہ راضی ہو چکے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پہ مطمئن ہو چکے، والذین، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافلون، غافل ہیں. آیتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کر کے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. اور آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہماری آیتوں سے غافل، بے خبر ہیں، ان کو سمجھتے ہی نہیں، قرآن کے اوپر غور ہی نہیں کرتے، سبق ہی حاصل نہیں کرتے. فرمایا جو جن میں یہ بری عادتیں پائی جاتی ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8، 7 اور 8. وَعَيَّرَ سُبْحَانَهُ مَنْ رَضِيَ بِالدُّنْيَا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مومنوں میں سے دنیا پہ راضی ہو گیا اسے عار دلائی ہے. اسے کیا دلائی ہے؟ عار دلائی ہے. فقال، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اذ ثاقلتم للارض، تم زمین کی طرف بہت بوجھل ہو جاتے ہو، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو. جہاد کے خوف سے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے خوف سے زمین پہ بیٹھ جاتے ہو، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو.
بھاری ہو جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، الا قلیل، مگر تھوڑا سا، معمولی سا، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. سورہ توبہ آیت نمبر 38. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. بندے کی جس قدر رغبت ہوگی دنیا میں اور جس قدر وہ دنیا پہ راضی ہوگا، اسی قدر وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور آخرت کو طلب کرنے سے بوجھل بن کر رہے گا، اس میں دلچسپی نہیں لے گا. جتنا کوئی انسان زیادہ دنیاوی زندگی پہ مطمئن ہے، راضی ہے، اس میں رغبت ہے، اس کی اسی کا شوق ہے اس کو، اسی قدر زیادہ وہ اللہ کی اطاعت سے غافل ہوگا، اسی قدر زیادہ وہ آخرت کی طلب سے، آخرت کو تلاش کرنے سے، جنت کو لینے کے جذبے سے خالی ہوگا. وَيَكْفِي فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں اعراض کرنے کے معاملے میں یہ آیات کافی ہیں جو آگے آنے والی ہیں. وَيَكْفِي فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، دنیا سے اعراض کے معاملے میں کافی ہیں وہ آیات جو آگے آنے والی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ شعراء آیت نمبر 205، 206، 207، 3 آیتیں، 205 سے لے کے 207 تک. افرأیت ان متعناہم سنین، کیا پس آپ نے دیکھا اگر ہم ان کو کئی سال متاع دیں، فائدہ دیں. فائدہ کس چیز کا؟ دنیاوی نعمتوں کا. دنیاوی نعمتوں میں انہیں کئی سال رکھیں، دنیا میں کئی سال رکھیں، ان کو 20 سال عمر دے دیں، 30 سال دے دیں، 40 سال، 50، 60، 70. ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان کے پاس آئے وہ جس کی ان کو دھمکی دی جاتی ہے، وعید سنائی جاتی ہے. وہ کیا؟ عذاب یا موت، جس کے بعد عذاب ہے ان کے لیے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. تو اگر ہم ان کو کئی سال زندگی دیں، پھر ان کے پاس وہ آ جائے جس کی ان کو وعید دی جاتی ہے، دھمکی دی جاتی ہے، ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، کیا فائدہ دے سکے گی ان کو وہ چیزیں جن کے ساتھ ان کو دنیا میں فائدہ دیا جا رہا ہے؟ کیا اس عذاب سے ان کو بچا سکیں گی یہ نعمتیں؟ ما اغنی عنہم، ما کا ترجمہ آپ استفہامیہ بھی کر سکتے ہیں، کیا فائدہ دیں گی یہ چیزیں، یہ دنیاوی نعمتیں، یا نہیں فائدہ دیں گی یہ دنیاوی نعمتیں. تو ما اغنی عنہم، نہیں فائدہ دیں گی ان کو، یا کیا فائدہ دیں گی ان کو، ما کانوا یمتعون، وہ چیزیں جن کے ساتھ ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 205 سے لے کے 207 تک. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 45 میں 45، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ آپ تذکرہ کیجئے اس دن کا جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، کہاں؟ دنیا میں. گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، دن کا ایک لمحہ. یتعارفون بینہم، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے متعارف ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن یہ تعارف پیار و محبت کا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو ڈانٹنے والا تعارف ہوگا. اچھا تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، تیری وجہ سے آج میں جہنم میں ہوں، تیری وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ان کا تعارف ہوگا. تعارف کا یہ معنی ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے 31 کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تو دیکھے اس وقت جب یہ ظالم رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، ان میں سے بعض بات پہ رد کر رہا ہوگا، بعض کو غلط، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مجرم بتا رہے ہوں گے، تو تھا مجھے گمراہ کرنے والا، تیری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے
سورہ احقاف آیت نمبر 35 کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، کہ جس دن یہ لوگ دیکھیں گے وہ جس کی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، جس کی ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، وہ کیا؟ وہ عذاب یا وہ قیامت یا وہ میدان حشر میں اکٹھا کیا جانا، جب ان کو اپنا انجام نظر آئے گا، جس دن دیکھیں گے وہ چیز جس کی ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، لم یلبثوا، تو یہ کیسے ہوں گے؟ یہ اس حال میں ہوں گے کہ گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، بلاغ، یہ پہنچا دینا ہے، یعنی کہ آپ کی ذمہ داری یہ قرآن پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ قرآن سنا دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ جو فاسق لوگ ہوں گے، جو رب کے نافرمان ہوں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35 وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، جلدی کی وجہ سے میرے خیال میں تفسیر اتنی واضح نہیں ہو رہی، تو یہیں پہ رکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو باقی آیتیں رہ گئی ہیں وہ آئندہ درس کے ساتھ ان کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔